کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک اور قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوئے۔ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک کی کثرت کیجیے۔ آج جمعہ کا برکت والا دن ہے، کوشش کر کے کم از کم 313 مرتبہ لازمی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو درود خوانی کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ دنیا و آخرت میں نجات پانے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ دولت ایمان ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ دنیا میں بظاہر کامیاب دکھے بھی لیکن حقیقت میں ناکام انسان ہے، اور آخرت ایسے شخص کی اور بھی بری ہوگی، کیونکہ آخرت میں جس کو جنت ملنی ہے، رب کے قہر سے نجات ملنی ہے، تو وہ وہی ہوگا جو مسلمان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، کافر نہیں مرنا، کیونکہ جو نجات ہے وہ بالآخر ایمان میں ہے، اور ایمان نہیں ہوگا تو نجات بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو ایمان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، خاص طور پر دین اسلام کے وہ عقائد کہ جو ضروریات دین کہلاتے ہیں، جب تک ان پر کسی کا مضبوط اعتقاد نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز کہ جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ جس طرح خدا کی شان میں گستاخی کفر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کفر ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسی بات کہنے والا کہ جو خدا کی شان کے لائق نہ ہو، جس طرح وہ اسلام کا حصہ نہیں رہتا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی بات کرنے والا کہ جو حضور علیہ السلام کی شان نہیں ہے، تو وہ بھی اسلام کا فرد نہیں رہتا۔ اللہ کریم نے فرمایا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ فرمایا جو میرے نبی پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی، عزت کی، اور ان کی مدد کی، اور اس نور کے پیچھے چلے کہ جو نور میں نے ان کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی قرآن مجید، تو جس نے یہ کام کر لیے کہ ان پر ایمان بھی لایا، ان کی تعظیم بھی کی، اور ان کی مدد بھی کی، اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی پیروی بھی کی، تو فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا و آخرت
کامیابی کے لیے جن چیزوں کو مدار بنایا تو اس میں قرآن پر عمل بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے دین کی مدد بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے، اور اس میں ایک اہم ترین چیز آپ علیہ السلام کی تعظیم بھی کرنا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر صرف حضور کو مانے کہ یہ نبی ہے خدا کے اور آخری نبی ہے، اور پھر وہ دین کی مدد بھی کرے، اسلام پھیلانے کے اندر اپنا کردار بھی ادا کرے اور قرآن پر بھی عمل کرنے والا ہو، تو یہ جو ایسا شخص ہوگا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی ان چیزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بھی شامل کرے، کیونکہ اگر آپ کی عزت کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ بظاہر تو کہہ لے کہ قرآن پر عمل بھی کرنے والا بن جائے گا اور حضور کے دین کی مدد کرنے والا بھی بن جائے گا، حضور پر ایمان لانے والا بھی کہلائے گا، لیکن حضور پر ایمان لانے کا تقاضا، حضور کے دین کی مدد کا تقاضا اور قرآن مجید پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کی جائے۔ ایک بڑی عام سی مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت عرفہ والا ہے، آپ کی جو ہم پر احسانات ہیں تو ہم اگر امتی ساری زندگی پر بھی درود پڑھنے میں گزار دیں تو جو نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہم کو ملا تو ہم تو اس کی کسی ایک چیز کا بدلہ پورا نہیں کر سکتے۔ دنیا میں عام شخص ہمارے کوئی کام آ جائے، ہم اس کی وجہ سے کسی بڑی مشکل سے نجات پا جائیں یا اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا فائدہ ہم کو حاصل ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا محسن ہے، اور جو محسن ہوتا ہے ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں۔ جو محسن کا احسان مند نہیں ہوتا تو وہ احسان فراموش کہلاتا ہے، اور ہم اپنے محسن کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، محسن کے سامنے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے کہ جو محسن کو تکلیف دینے والا ہو، بلکہ اگر کبھی محسن ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کرے، کبھی عزت نہ دے یا کبھی روکھے انداز سے پیش آئے تب بھی ہم منہ نہیں بناتے، کیوں کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہم اس کے احسان مند ہیں، اس نے ہم پر احسان کیا ہے، تو اگر اس نے پہلے احسان کیا اور آج یہ دوسرا رویہ اختیار کیا تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہمارا اس شخص کے ساتھ انداز ہے کہ جو ایک عام سا انسان ہے، بس دنیا کے کسی معاملے میں ہمارے کام آ گیا، ہم پر احسان کیا تو ہم زندگی بھر اس کے احسان مند رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے محسن ہیں۔ بلا تشبیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے، آپ نے اللہ کا لایا ہوا دین ہم تک پہنچایا، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہم تک پہنچایا، قرآن مجید فرقان حمید آپ کو دیا گیا اور آپ نے وہ امت تک پہنچایا، تبلیغ کی، اپنی رسالت کا پیغام کما حقہ ہم تک آپ نے ڈیلیور کیا، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو کبھی بھی نہ بھولنا، چاہے پھر وہ عام راتوں کی نمازیں ہوں، تہجد کے سجدے ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معراج کی رات کی حاضری ہو، یا پھر جب آپ کو قبر مبارک میں اتارا گیا اس وقت کا عالم ہو، کسی بھی موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بھولے نہیں، ہم کو یاد رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعائیں کی، التجائیں کی، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مولا میری امت مجھے ہبہ کر دے، کہ اس کے سارے معاملات کا مالک مجھے بنا دے کہ میں ان کے ساتھ جو کرنا چاہوں کروں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے بڑی خاص ترین محبت ہے۔ آپ صرف خدا کے نبی نہیں ہیں، آخری رسول نہیں ہیں، آپ صرف قرآن عطا کیے جانے والی ذات نہیں ہیں، آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے بھی محبت کی ہے اور اپنی امت سے بھی محبت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اس امت سے محبت کے صدقے میں ہم پر خدا کی قسم وہ انعام فرمائے ہیں کہ جن کی مثال ہمیں پچھلی امتوں کے اندر بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور خاص طور پر آپ کی تعظیم کرنا یہ تو ہم پر لازم ہے، یہ فرض ہے کہ حضور کی تعظیم اگر نہیں ہوگی تو پھر ایمان باقی نہیں بچے گا۔ علماء اسلام نے تو
زبردست سیرت کی کتابوں کے اندر اس حوالے سے کلام فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، آپ کی نالین، آپ کے جسمانی اعضاء اور آپ سے منسوب مختلف چیزیں، ان میں سے کسی سے متعلق بھی کوئی نازیبہ بات نہیں کہی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو کھانے میں ثرید بنی ہوئی تھی۔ ثرید آپ کو پتہ ہے کہ روٹی سالن میں بھگو کر اور مکس کر کے بنائی جاتی ہے اور پھر وہ کھائی جاتی ہے، تو اسے ثرید کہا جاتا ہے اور اس میں بہت شفا ہے، بہت زبردست کھانا ہے اور یہ سنت مبارکہ ہے کھانا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ثرید تناول فرما رہے تھے تو آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ ثرید کھانا سنت ہے اور مجھے بڑی پسند ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو نہیں پسند، مجھے تو ثرید نہیں پسند۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بھئی کھانے بہت سے ہمیں پسند بھی ہوتے ہیں، ہمیں نہیں بھی پسند ہوتے۔ کوئی ہمارے سامنے کہتا ہے کہ یار مجھے تو زنگر بہت پسند ہے، یار مجھے نہیں پسند زنگر، یار میں بروز کھا لیتا ہوں، زنگر نہیں پسند ہوتا۔ بات ہے، ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ یہ سنت ہے اور مجھے بڑی مزیدار لگتی ہے، میں اس لیے کھاتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پسند۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کے شاگرد ہیں، آپ نے فوراً تلوار نکالی اور اسے کہا کہ دوبارہ کلمہ پڑھ، اپنی گستاخی سے توبہ کر، مسلمان ہو، نہیں تو میں تیری گردن اڑاتا ہوں۔ جدید الاسلام کے الفاظ ہیں کہ اپنا ایمان دوبارہ اس کی تجدید کر، تجدید ایمان کر، ایمان تازہ کر اپنا دوبارہ صحیح طریقے سے، اور اپنی جو تو نے بات کی ہے اس بات سے بیزاری کا اظہار کر، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ حضور پر ثرید تناول فرمایا کرتے تھے اور کوئی بندہ نہیں کھاتا یا اس کا کھانے کا دل نہیں کرتا تو وہ ایسی بات اس کے متعلق کہے نہیں بلکہ چپ اختیار کرے۔ اس کا یہ جو جملہ تھا کہ مجھے تو نہیں پسند، تو جو چیز حضور کو پسند ہو تو وہ بندے کو کیسے پسند نہیں ہے؟ بالفرض کسی کی طبیعت میں نہیں بھی آ رہی تو یہ جملہ کہنے کی حاجت کیا؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا طرز عمل اس بات کو بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی کوئی بھی چیز ہو اس کا بھی ادب کرنا ہے، اس کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ بغیر تعظیم کے بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہماری جان کا اور ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہم مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جانے کے کچھ پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں، کچھ ادب و آداب بھی ہوتے ہیں، اور دنیا میں مختلف بادشاہ گزرے تو سب کی درباروں میں جانے کے مختلف آداب ہوا کرتے تھے۔ کوئی سجدہ کرتے ہوئے جاتا تھا، کوئی جھکتے ہوئے جاتا تھا، اور کسی کا کوئی جملے بولنے کا انداز ہوتا تھا۔ الغرض کسی نہ کسی کے پاس جانے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اور جس کا جتنا مرتبہ ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، اتنی زیادہ تعظیم کا، اتنی زیادہ عزت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دنیا والے اپنے پاس لوگوں کے آنے کے لیے خود پروٹوکول بناتے ہیں اور باقاعدہ ایک طریقہ کار نظام کا حصہ بن جاتا ہے کہ کوئی آئے گا تو یوں آئے گا، اس کے علاوہ ہٹ کر اگر آئے گا تو یہ تعظیم نہیں سمجھی جائے گی، پروٹوکول کے خلاف سمجھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب خود بیان فرمائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو رب العالمین ہے، لیکن اس کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے، اور دراصل یہ بتانا مقصود ہے امت کو کہ میں نے جسے اپنا محبوب بنایا تو اس کی تعظیم کتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ میں احکم الحاکمین ہوتے ہوئے اس دربار کے آداب خود بیان فرما رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے متعلق ادب و آداب کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول تمہیں بلائے نا تو فوراً ان کے بلاوے پر حاضر ہو جاؤ۔ یہاں پر خدا کا بلانا بھی شامل ہے اور مصطفیٰ کا بلانا بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں اور وہ حاضر نہ ہو، اس کی مجال کیا؟ یہ ایسا دربار ہے کہ جہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ جس طرح میرے حکم
حکم پر حاضر ہوتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، تو اسی طرح تم نے میرے محبوب کے بلاوے پر بھی آنا ہے کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز اپنے لیے پسند فرمائی کہ میری اس طرح تعظیم کی جائے، میری اس طرح عزت ہو کہ جب میرا حکم آ جائے تو فوراً حاضر ہو جانا ہے، تو اس طرح اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم آ جائے تو پھر ان کی بارگاہ میں بھی فوراً حاضری دینی ہے۔ یہ اس دربار کا پہلا ادب ہے اور پہلا پروٹوکول ہے کہ جیسے ہی بلاوا آ جائے بلا چھو و چرا ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، انہوں نے نماز کمپلیٹ کی اور نماز کمپلیٹ کر کے سلام پھرتے ہی فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، تم دیر سے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا تو اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ سن لی تھی مگر نماز میں تھا تو نماز کمپلیٹ کرنی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نے خدا کا حکم نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اے ایمان والو جب خدا بھی بلائے اور مصطفیٰ بھی بلائے تو پھر تمہیں ان کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جانا ہے۔ تو فرمایا کہ تم پر یہ لازم تھا کہ جب میں نے تمہیں بلایا تو اپنی نماز کو توڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا دربار ہے اور حضور کا بلانا خدا کا بلانا ہے، کیونکہ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو حضور اگر کسی کو بلائے زہر قسمت تو وہ ان کا بلانا خدا کی مرضی سے بلانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام محبوبیت پر فائز ہیں اور وہی بات کرتے ہیں، وہی بات فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم فرماتا ہے۔ تو جب حضور نے بلا لیا تو بندہ بھلے نماز کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر فوراً اس کو حاضر ہونا ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حالت نماز بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا کی عبادت ہے، لیکن اس معاملے کے اندر بھی علماء نے ذکر کیا کہ اگر حضور کسی کو بلا لے اور وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو اسے نماز توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ تو یہ ہے پروٹوکول دنیا کے کسی انسان کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ نماز نہیں توڑ سکتے۔ وہ آپ کو بلائے، وہ لاکھ بلاتا رہے، آپ اس کے لیے نماز آپ کو توڑنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کہ بھئی جو بھی کام ہے، جتنا بھی اہم بندہ ہے نماز کمپلیٹ کرو، چونکہ یہ رب العلا کی عبادت ہے، اس کے بعد اس کے پاس جانا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ بلا لیں تو پھر نماز توڑ کر بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اچھا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص مشکل میں ہے اور وہ آپ کو نماز کے دوران پکارتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہی مدد کرنے والا ہوں، کوئی اور مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، تو وہاں پر اب آپ کو حکم ہوگا کہ آپ اپنی نماز کو توڑ کر اس شخص کی مدد کریں۔ لیکن ایک ہے کہ سمپل کسی کا بلانا، کوئی بیٹھا ہوا ہے جی، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یا چھوڑنا نماز بعد میں پڑھ لی آ جائے اور آپ نماز توڑ کے جا کے شامل ہو جائیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں، اب وہ حکم کس درجے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب حضور نے بلا لیا تو اب لازم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی نماز کو توڑ کر حاضر ہوا جائے اور حضور کے حکم کی تعظیم کو بجا لایا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4-5 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ پہلا دربار کا ادب یہ بتایا کہ جب بلا لے تو حاضر ہو جاؤ، بس بلاوا آیا ہے تو اب حاضر ہونا ہے، یہ حضور کی بارگاہ کا پہلا ادب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب جب دربار میں بندہ خود چلا گیا تو دربار کے پاس جا کے کیا کرنا ہے، آوازیں لگانی ہے، ہم آ گئے ہم سے مل لیجیے، کیا کرنا ہے، یہ بھی انداز ہوتا ہے نا۔ جب آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو بعض لوگ تو بڑے بے صبرے ہوتے ہیں نا، یعنی ایسے دروازہ بچاتے ہیں کہ بھونچال آ جاتا ہے، اور ایسے کے لیے اب انگلش کے اندر بھی آپ ناکنگ دا ڈور نہیں کہتے، ہیمرنگ دا ڈور کہتے ہیں کہ بھائی یہ دروازہ نوک نہیں کر رہا، یہ دروازے پہ ہتھوڑے بجا رہا ہے۔ تو بعض لوگ اس یہ انداز اختیار کرتے ہیں کسی کے گھر پہ جانے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دربار میں آپ نے جانا ہے تو کیا انداز اختیار کرنا ہے؟ اللہ فرما رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ یہ محبوب اگر تمہارے دربار میں آ بھی جائے نا، آ کر آوازیں نہیں لگانی، تکلیفیں نہیں دینی، دروازے نوک نہیں کرنے کہ ہم آ گئے ہم سے ملا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، کہا صبر کریں، رکے رہیں، آ گئے نا دربار کے باہر تو آ کر کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ خود ان کے پاس آ جائیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، آپ خود ان کے پاس آ جائیں، نہ یہ کہ یہ آپ کو کر کر کے بلائیں کہ جناب ہم آئے ہیں تو ہم سے آپ ملاقات کریں۔ تو حضور کے دربار کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے
دربار میں جب حاضری دینی ہے تو اس طرح نہیں دینی کہ ان کو تکلیف دی جائے، بلکہ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ حضور کے دربار میں جب حاضر ہو جائیں تو اب انتظار کریں کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ ہم جب کسی کے یہاں جاتے ہیں تو بس اوقات تو لائنیں لگی ہوتی ہیں ملنے کے لیے کہ اندر جب بندہ بلائے گا تو چلے جائیں گے، نہیں بلائے گا تو وہیں سے واپس پلٹ جائیں گے۔ تو یہ جب عام انسان اپنے لیے اتنا پروٹوکول رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پروٹوکول خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ انہوں نے رکے رہنا ہے، انتظار کرنا ہے، حتیٰ کہ حضور خود ان پر نظر کرم فرمائے تو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرما دیں۔ ہم نے ان کو آوازیں دے کر، جس طرح عام لوگوں کو بلانے کا انداز ہوتا ہے کہ بندہ بائک پہ گلی میں آیا اور دوست کو چیخ کر آواز دی اور اس نے بھی گھر کے اندر سے جواب دیا کہ میں آ رہا ہوں اور یوں بلا لیا جاتا ہے، تو کہا یہ انداز حضور کی بارگاہ والا نہیں ہے۔ جب جائیں گے تو باقاعدہ ادب کے ساتھ بس کھڑے ہو جانا ہے کہ حضور خود نظر کرم فرمائے تو پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو اس حاضری دینے کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر حاضری دینی ہے تو پہلے صدقہ کر لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، فرمایا کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پہلے صدقہ کر لو۔ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، صدقہ کیوں کرنا ہے؟ آپ جب بھی دنیا میں کوئی اہم کام کرنے جاتے ہیں تو پہلے کچھ نہ کچھ خیرات کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ شامل حال ہو جائے، کوئی مسئلہ کوئی آفت ہم پہ آنی ہو تو صدقہ خیرات کے ذریعے دور ہو جائے۔ کہا یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہاں پر چلے جانا تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن وہاں سے ایمان سلامت لانا اور وہاں ان کی تعظیم ویسے کرنا جیسا کرنے کا حق ہے، اور ایسا کہ انداز اختیار کرنا کہ جس سے ان کا حق ضائع ہو جائے اس کی پاسداری کرنا، اللہ اکبر، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگو تو پہلے خدا کی بارگاہ میں صدقہ دو کہ مولا تیرے محبوب کا دربار ہے، بڑا عزت والا دربار ہے، تو ہماری خیر رکھنا، ہماری کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، ہمارے کردار سے کوئی ایسی بات سامنے نہ آ جائے کہ تو حضور کے دربار کے خلاف ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرے محبوب کے دربار میں آنا ہے تو پھر اس سے پہلے تم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے اور اس کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں تم نے آنا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے، جب آ گئے دربار کے اندر، اس کے بعد جب بات چیت کرنی ہے تو بہت آہستہ آواز میں بات کرنی ہے، اونچی اونچی آواز میں لاؤڈ بول کر چیخ چیخ کر گفتگو نہیں کرنی، جیسے کہ بعض لوگوں کو انداز ہوتا ہے وہ کسی کے گھر میں بھی جائے نا تو باہر گلی سے گزرنے والے کو پتہ چلتا ہے یار آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میری آواز کمی نہیں ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے، میری آواز کمی نہیں ہوتی، یہ تو عجیب سی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی آواز کمی نہ ہو سکتی ہو؟ یہ کون سا ایسا بٹن تھا یا والیوم تیز کرنے والا کوئی ایسا وہ تھا کہ جو تیز کیا اور والیوم پہ توڑ ہی دیا اس نے کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا؟ تو یہ سی بات ہوتی ہے ایک کرنے کی، ورنہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ کسی کی آواز اتنی تیز ہو کہ وہ آہستہ بول ہی نہیں سکتا ہو۔ تو ہمیں اپنے آپ پر اپنے تہذیب کے دائرے کے اندر بھی آنا چاہیے اور اپنی آواز کو لوگوں کے مطابق ڈھالنا چاہیے کہ تاکہ کسی کو ہماری آواز سے تکلیف نہ ہو رہی ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں جانا ہے تو تم نے آواز کو پست رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی اور کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا کہ کہیں رب اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ حضور کے دربار کی اگر بے ادبی کی تو سارے کے سارے اعمال، پھر چاہے وہ خدا کی نمازیں ہوں، خدا کے لیے روزے ہوں، خدا کے بارگاہ کا دربار کا حج ہو، یا پھر زکوٰۃ دے کر خدا کے بندوں کی مدد ہو، خدا کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرماتا، وہ سارے عمل رد فرما دیتا ہے اگر اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو کرنے والا نہ۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ قرآن میں بڑا واضح فرما دیا کہ جب تمہیں ان کی بارگاہ میں جانا ہے تو اپنی آواز پر کنٹرول رکھنا کہ حضور جتنی گفتگو فرمائے تو اس سے کم تمہاری آواز ہونی چاہیے، اور تمہاری آواز میں یہ انداز اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ تمہاری آواز اونچی ہو جائے۔ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی آواز ایسی تھی کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو تھوڑی بلند ہو جاتی تھی، تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تشریف فرما ہے، اور کیا مقدر تھا صحابہ کرام کا کہ حضور کی نگاہ ان پر پڑی ہے، ان کی نگاہ حضور پر پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو حضور کا صحابی اور ساتھی بھی بنا دیا، اور سب کو صرف اس ایک نگاہ کی وجہ سے جنت کا حقدار بھی بنا دیا۔ ایسی بارگاہ میں حاضر ہونا چھوڑ دیا کس نے؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ کیا بنی؟
کہا کہ یار میں بولتے بولتے میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں بس اوقات. تو کہا کہ یہ تو حضور کا دربار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، تو میں کیسے میں تو ختم ہو گیا، برباد ہو گیا میں تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن جب دیکھا کہ ثابت بن قیس نہیں آئے تو ایک صاحب کو کہا کہ جا کے پوچھ کے آؤ کیا وجہ ہے. وہ گئے، کہا کہ خدا کی قسم میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور کی آواز سے اونچی کر لی آواز تو پھر تو تمہارے عمل برباد کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گا. حضور کا ادب خدا کا ادب ہے اور حضور کی بے ادبی خدا کی بے ادبی ہے. تو کہا کہ میں تو حضور کی آواز سے آواز میری بلند ہوتی تھی تو میں تو برباد ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا، میں کس منہ سے باہر نکلوں. وہ صاحب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ثابت بن قیس تو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ میں آنے کے لائق نہیں رہا ہوں، میں تو تباہ و برباد ہو چکا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جا کر کہو کہ تم جہنمی نہیں، تم تو جنتی ہو. تم جہنمی نہیں ہو، تم تو جنتی ہو. کہ تمہارا جو انداز ہوتا تھا تو وہ میری تعظیم والا ہوتا تھا، بے ادبی والا نہیں ہوتا تھا. اور تم آواز اگر تمہاری اونچی ہو بھی جاتی تھی تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ تم میری آواز سے آواز اونچی کرنا چاہتے تھے، بلکہ تمہاری آواز پر اختیار نہیں رہتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس بات کو معاف فرما دیا ہے اور اس بات کو قبول فرما لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میری صحابیت کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس ہمارے درمیان ایک عرصے تک زندہ رہے، ہمارے درمیان چلتے پھرتے تھے اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ دیکھو جنتی جا رہا ہے، یہ دیکھو جنتی جا رہا ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہو جو نمازیں پڑھنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، اس کی تہذیب و اخلاق بھی بڑے زبردست ہو، ہم اس کے متعلق بھی بڑی اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، وہ دنیا سے چلا جایا جنتی انسان تھا یار، جنتی انسان تھا کہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ماں باپ بھی بڑے خوش تھے، آل اولاد بھی بڑے تڑپ رہے ہیں اس کے جانے کے بعد. تو ہم دنیا کے اندر کسی شخص کے کردار کو دیکھ کر یہ بات کرتے ہیں اور یہ ہمارا اس کے ساتھ حسن ظن ہوتا ہے کہ یار یہ جنتی انسان ہے. لیکن صحابہ کرام دیکھیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے، لیکن ان کو یقین کامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی فرما دیا ہے تو واقعی جنتی ہے. اب وہ لوگ جو یہ باتیں کرنے والے ہیں کہ قیامت میں حضور کو اپنا نہیں پتہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، چہ جائے گی کہ حضور کو امت کا پتہ ہو کہ امت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان کو ان مثالوں سے ذرا سوچنا چاہیے کہ تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنت کی بشارت دے دے. صحابہ کرام کا اعتقاد بن جاتا تھا کہ کوئی بھی بھلے جنت میں جائے نہ جائے، یہ جو شخص ہے جس کو حضور نے جنتی فرما دیا ہے یہ لازمی جنت کے اندر داخل ہونے والا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص مہربانی ہے کہ ان کو یہ کمال عطا فرمایا. تو یہ جو آواز ہے نا، آواز حضور کی بارگاہ کی جو دربار کی جو آواز ہے اس کو پست رکھنا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی. یہ آیت جب نازل ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے دربار میں جاتے تھے نا تو ایسے بات کرتے تھے جس سے بات نہیں ہو رہی، کوئی راز کی بات کہہ رہے ہو. جب آپ کسی سے کوئی رازدارانہ بات کرتے ہیں کیا انداز ہوتا ہے آپ کا؟ صرف آپ کے منہ سے نکلے اور اس کے کان میں جائے، باقی ادھر ادھر نہ جائے. تو کہا کہ وہ ایسے حضور سے کلام کرتے تھے جسے بات نہیں کر رہے ہو، کوئی راز کی بات کہہ رہے ہو. حتیٰ کہ بسا اوقات، یہ بھی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، بسا اوقات نبی کریم علیہ السلام خود ان سے فرماتے تھے کہ عمر دوبارہ بولو، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، دوبارہ بھی بولو، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا وہ ادب ہے کہ وہاں پر آواز اتنی زیادہ پست رکھنی ہے کہ حضور کے دربار کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کون کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جنتی صحابی ہیں. قرآن ان کی رائے کے مطابق اپنی آیتیں نازل فرما دیتا ہے. ایسے عظیم الشان جلیل القدر صحابی، اسلام کو قوت دینے والے صحابی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد سیدنا فاروق اعظم کی حالت یہ ہے کہ آپ بھی حضور کی بارگاہ میں جب گفتگو کر رہے ہیں تو رازدارانہ انداز ہے. پھر ایک تو آواز پست رکھنی ہے، دوسرا حضور کو مخاطب کیسے کرنا ہے، کیا انداز ہونا چاہیے کہ جب ظاہر سی بات ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو مخاطب تو کرنا ہوگا نا. تو مخاطب کیسے کرنا ہے؟ اللہ کریم اس کا بھی ادب سکھاتا ہے. فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرماتا ہے کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، ایسے میرے محبوب کو نہیں پکارنا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو نا، اوے ابے کدھر جا رہا ہے،
چیخ چیخ کے جو انداز اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے دوسروں کو پکارنے کا، اور کہتے ہیں کہ جناب ہم دوست ہیں، ہم یار ہیں، اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنورزیشن ہو رہی ہوتی ہے، ماں کو پکارا جاتا ہے، بہن کو پکارا جاتا ہے، باپ کو پکارا جاتا ہے، بھائی کو پکارا جاتا ہے، کسی قریبی رشتہ دار کو پکارا جاتا ہے، اپنے گلی کوچے کے یار دوست کو پکارا جاتا ہے، فرمایا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح محبوب کو نہیں بلانا، کیوں کہ بھلے یہ شکل و صورت میں تمہیں تمہارے جیسے نظر آئیں گے مگر یہ تمہارے جیسے نہیں۔ تو جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں آواز دے دے کے پکارتے ہو، جب ان کو پکارنا تو نام بھی نہیں لینا، گھٹیا القابات سے بھی نہیں پکارنا، جب بھی پکارنا تو یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ کے کر پکارنا۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دربار کا ادب ہم کو سکھا رہا ہے، اور پھر فرما رہا ہے کہ جب تم ان کی بارگاہ میں آ جاؤ نا تو آنا ہے تو اجازت لے کے آنا ہے، اور جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے۔ آنا ہے تو بھی اجازت لینی ہے، اور جانا ہے تو بھی اجازت لینی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، فرمایا کہ اللہ اور رسول پر تو ایمان لانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب تمہارے دربار میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جانے کے لیے بھی اجازت مانگتے ہیں۔ ایسے اٹھ کر نہیں چل پڑتے کہ جی ہمارا کام ہو گیا، جو سوال پوچھنا تھا پوچھ لیا، اس کے بعد ہم اٹھ کر چل نکلتے ہیں یہاں سے، نہیں، بولا یہ انداز تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد خدا تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم ان کے گھر میں آ جاؤ نا تو غیر ناظرین انابو، آج ہمارا بھی ایٹیکیٹس تو یہی کہتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں جائے تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، مگر ہمارا ہوتا ہے کیا، کسی کے گھر چلے گئے نا سب کچھ دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کے بعد میں آ کے ہم کو شاید نقشہ بنا کے دینا ہے کسی کو نا کہ تم نے اس کے گھر میں کہاں سے داخل ہونا ہے اور کہاں پہ کون سی چیز رکھی ہے، تو جا کر بس وہاں سے وہ چیز اٹھا لینا۔ اتنا لوگوں کے گھر کو اسکین کرتے ہیں نا ہم لوگ اپنی نظروں سے، یہ انداز درست نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ انداز یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی خود بتا دے کہ دیکھیں یہ میں نے یہ خریدا ہے، یہ میں نے یہ لیا ہے، یوں کر کے اگر کوئی خود کچھ دکھاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن ہم جب بیٹھ گئے نا تو کسی کے جب گھر میں جاتے ہیں تو اپنی نظر کو قید کر کے رکھتے ہیں، اپنی نظر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو فرمایا غیر ناظرین انہو، جب میرے محبوب کے دربار میں آنا نا، اگر محبوب تمہیں کھانے پر بلائیں، تمہارے سامنے کھانا رکھے تو برتن بھی نہیں دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ بھائی جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہم جب کسی کے گھر پہ جیسے کہ دعوتوں میں آپ گئے ہوں گے عید کے دنوں میں، تو ہمارے سامنے ظاہر سی بات ہے گھروں میں عام طور پر جو عام استعمال کے برتن ہوتے ہیں، تو جب مہمان آتے ہیں تو عموماً دوسرے برتن نکال لیے جاتے ہیں، دوسرا ڈنر سیٹ نکال لیا جاتا ہے، تو وہ برتن بس اوقات بندہ بولتا ہے اچھا کہاں سے لیے تھے، کتنے کے لیے تھے، یہ ڈیزائن کب آیا، کتنے کا پڑا تھا، ساری اس میں کنورزیشن چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب محبوب کے گھر میں تمہیں محبوب کھانا کھلا رہے ہو نا، برتن بھی نہیں دیکھنا، نظر اتنی کنٹرول، کھانا کھانا ہے کھانا کھاؤ، برتنوں پر غور نہیں کرنا کہ کن برتنوں میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ تو جب برتنوں کو دیکھنے سے خدا منع فرما رہا ہے تو ادھر ادھر دیکھنے سے کی کیسے اجازت دے رہا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جب حضور کے دربار میں حاضر ہونا ہے، آواز بھی پست رکھو، آپس میں جیسے پکارتے ہو ویسے بھی نہیں پکارو، اور اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھو، اور ادھر ادھر بالکل بھی نہیں دیکھنا، بالکل کنٹرول رہنا ہے۔ پھر اللہ اکبر، فرمایا کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہو لو اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے تو حضور سے اجازت لے کر واپس بھی چلے آؤ، خامخواہ بیٹھ کر گپے نہیں مارا کرو وہاں پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رؤوف الرحیم ہے۔ تم ان کے گھر پہ کھانا کھا لو، ان کے دربار میں آ جاؤ تو وہ کوئی تم پر سختی نہیں فرمائیں گے، یہ ادب و آداب تو خدا بیان فرما رہا ہے، کبھی حضور نے خود تو نہیں فرمایا کہ جب تم میرے پاس آتے ہو تو یہ انداز اختیار کرو، کیوں کہ محبوب ہیں، وہ خود کیسے کہیں گے، وہ تو امتیوں پر بڑے مہربان ہیں، مگر خدا جانتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کیسا مقام اور کیسی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کے دربار کا ادب کیا ہے تو میرے رب تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر خود حضور کے دربار کی حاضری کے آداب بیان فرماتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آداب بیان فرمائے، اور ہم سب پر قرآن نازل ہونے کی وجہ سے یہ لازم ہو گیا کہ جب حضور کے دربار کی حاضری ہونی ہے تو ہمیں ان ادب و آداب کو بجا لانا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہارا مقصد پورا ہو جائے نا، اب خامخواہ بیٹھ کے گپے نہیں مارنے حضور کے دربار میں، کہا وہ تمہیں منع نہیں کریں گے جانے کے لیے، وہ بولیں گے نہیں کہ چلو بھائی تمہارا مقصد پورا ہو گیا اب جاؤ یہاں سے، کہا کہ وہ تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے لیکن ان پر مشقت ہو جائے گی، میرے محبوب آرام کرنا چاہتے ہیں اور تم ان کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ اور لمبی لمبی باتیں کرنا شروع کر دو، تو یہ میرے محبوب کے دربار کے آداب کے خلاف ہے۔ تو اگر کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی بات چیت کرنی ہو تو وہ کر کرا کر تم نے وہاں سے بالکل روانہ ہو جانا ہے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تم ان کے دربار میں ہو اور کوئی بات چیت ہو جائے اور تم کو کوئی حکم مل جائے تو پھر تم نے آمنا وصدقنا کہنا ہے،
قرآن مجید میں ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے مانا بھی، ہم نے سنا بھی، اور ہم اس پر عمل بھی کرنے والے ہیں۔ تو کہا کہ میرے محبوب کے دربار کا ادب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو تم نے کر لیں کہ اجازت لے کر حاضر ہونا، اندر آواز کیسے رکھنی ہے، دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ساتھ ہی پلس یہ فرمایا کہ جب میرے محبوب کوئی حکم دے دے تو ان کے حکم کو خدا کا حکم تسلیم کرنا، ان کی اطاعت کو خدا کی اطاعت تسلیم کرنا، ان کے حکم پر عمل کرنے کو خدا کے حکم پر عمل سمجھنا کہ میں نے ان کو یہ سارے اختیارات اور پاورز عطا کی ہیں، تو اگر وہ تمہیں کوئی بات کہہ دے تو پھر اب تمہارے پاس ایک گنجائش نہیں بچتی کہ تم کہو کہ جناب یہ حضور نے ٹھیک ہے اپنی رائے دی ہوگی، ہم جو عمل کریں گے تو اپنی رائے کے مطابق کریں گے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُ تسلیما۔ فرمایا کہ جب تمہارے پاس آ گئے اور اپنے معاملے تمہارے سامنے رکھ دیے تو اب جو تم حکم فرما دو گے وہی حکم ان پر ماننا لازم ہو جائے گا، اور ان پر یہ بھی لازم ہوگا کہ تمہارے حکم پر عمل بھی کریں اور خوش دلی کے ساتھ عمل کریں۔ دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ یار حضور نے کہہ دیا یار اب تو لازم ہو گیا کرنا، نہیں، کہا کہ حکم پر عمل کرنے میں دوڑ لگانی کہ یار حضور نے حکم فرمایا ہے، ان کے حکم پر میں عمل کر لوں گا تو خدا میری دنیا بھی آباد کر دے گا، میری آخرت بھی آباد فرما دے گا۔ تو کہا کہ یہ حضور کے دربار کے آداب ہیں کہ ان دربار کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو، آپ کے دربار کا ادب نہ ہو تو خدا کی قسم ایمان نہیں ہے، کیونکہ بندہ مومن بنتا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہے۔ قرآن میں فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ ایمان بھی لانا ہے ان پر، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ چار باتیں تم نے کی، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کل مسلمانوں کے اندر ایک بڑا عجیب بے ادبی کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو جیسے پہلے باپ کا ادب ہوتا تھا تو اب ویسے باپ کا ادب اب نہیں ہوتا۔ اس بات کو تو آپ بھی ایگری کریں گے کہ پہلے کے دور میں باپ کا ادب اور ماں کا ادب، بزرگ بھی تشریف فرمائے، ان کی چہرے بھی مسکراہٹ ہے، ظاہر سی بات ہے جہاں دیدہ ہیں تو بہت سی چیزیں ان کے سامنے بھی آئی ہوں گی دیکھنے کو، تو یہ سب آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلے کے دور میں باپ کا ادب جیسا تھا اور آج کے دور میں باپ کا ادب کیسا ہے، پہلے کے دور میں ماں کا ادب کیسا تھا اور آج کے دور میں ماں کا ادب کیسا ہے، پہلے کے دور میں بڑے بھائی کا کیا ادب ہوا کرتا تھا اور آج کے دور میں بڑے بھائی کا کیا ادب ہے۔ تو ہم ایک من حیث الکل مجموعی حیثیت کے اعتبار سے ہمارا بے ادبی کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خدا تبارک و تعالیٰ کی بھی بات آتی ہے نا تو بندے کے انداز میں وہ جھکاؤ نظر نہیں آتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بات آتی ہے تو وہ جھکاؤ نظر نہیں آتا، بلکہ کچھ ناعاقبت اندیشوں نے، بعض ایسے بد مذہبوں نے ایسی عبارتیں اپنی کتابوں کے اندر لکھی کہ حضور کی تعظیم کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے جیسے معاذ اللہ بڑے بھائی کی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بڑے بھائی کی تعظیم کون کرتا ہے آج کے دور کے اندر؟ اور کیا حضور کے دربار کے جو آداب خدا نے بیان فرمائے ہیں اس طرح کے آداب کسی بڑے بھائی کے پاس جانے کے لیے ہوتے؟ جب نہیں ہوتے تو معلوم ہونا ہوگا کہ حضور کا جو ادب ہے وہ بڑے بھائی جیسا نہیں کرنا ہوتا، حضور کا ادب کرنا ہوتا ہے تو مختار کل جیسا کرنا ہوتا ہے، حضور کا ادب کرنا ہوتا ہے تو محبوب رب عرش جیسا کرنا ہوتا ہے، حضور کا ادب کرنا ہوتا ہے تو آوازوں کو اتنا پست رکھنا پڑتا ہے کہ حضور خود دوبارہ مخاطب فرمائے اور کہیں کہ اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ حضور کے دربار کا ادب یہ انداز ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاں جب لوگ حضور کا نام لیتے ہیں تو ان کے زبان پر درود بھی نہیں آتا، ایک سمپل انداز میں نام لیتے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضور کی ذات کو معاذ اللہ اتنا ہلکا کیا، اتنا کھوکھلا کیا کہ خدا کی قسم ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے جن فتنوں پر میں اسٹڈی کرتا ہوں، جن سے متعلق میں ان کے جوابات اور اعتراضات کے جو جوابات بنتے ہیں وہ تلاش کرنے جاتا ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام مخالف دشمنوں کو جتنا ان بد مذہبوں نے مواد دیا ہے اتنا کسی نے مواد نہیں دیا۔ ان بے غیرتوں کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں حضور کی ذات کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے لگ گئی، حضور کی ذات کو ایک عام سا بشر اور ایک عام سا فرد سمجھنے لگ گئی۔ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے حضور کی ذات سے متعلق ایسی عجیب باتیں کی، اور پھر ان سے کہو کہ تمہیں جو ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ہمارے حضور سے متعلق ایسی بات کی، تو کہتے ہیں تمہارے مسلمانوں نے ایسا لکھا ہے، تمہارے مسلمان خود کہتے ہیں کہ حضور تو صرف ایک پیغمبر تھے، حضور تو صرف ایک نبی تھے، ایک پیغام لانے والے تھے، ان کی وہ تعظیم تھوڑی کرنی ہے جیسے خدا کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر کہیں پر یہ انداز دیکھو تو باپ ہو تو باپ کو بھی چھوڑ دینا ہوگا، بھائی ہو تو بھائی کو بھی چھوڑ دینا ہوگا، دوست ہو تو دوست کو بھی چھوڑ دینا ہوگا، نوکری ہو تو نوکری کو بھی چھوڑ دینا ہوگا، بیوی ہو تو بیوی کو چھوڑ دینا ہوگا، اولاد ہو تو اولاد کو چھوڑ دینا ہوگا۔ ساری دنیا ہاتھ سے چلی جانی چاہیے مگر حضور کا ادب کبھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ اس چیز
پر کبھی بھی کمپرومائز مت کرنا کہ جہاں پر حضور کی تعظیم کی بات ہو تو کمپرومائز میں نہیں کر سکتا، یہ میرا ضمیر کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ میں نے کل کو قبر کے اندر جانا ہے، کل کو حضور کے بارگاہ میں حاضری بھی ہونا ہے، کس منہ سے میں ان کی شفاعت کا طلبگار ہوں گا کہ جہاں پر انبیاء بھی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے وہاں پر میرے آقا وہاں پر مدد کرنے والے ہوں گے، تو ان کی بارگاہ کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی ایسا انداز اختیار کرنا پڑے گا۔ اور خدا کی قسم میں پہلے بھی یہ بات کئی بار کر چکا ہوں، فرقہ واریت پر میں لعنت بھیجتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں، میں اپنے دونوں پاؤں سے بھی لعنت بھیجتا ہوں فرقہ واریت پر۔ ہم بالکل فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتے، ہم اگر کسی کے خلاف ہیں، ہم اگر کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم اگر کسی کے متعلق کوئی بات کہتے ہیں تو خدا کی قسم یہ کوئی ہمارے حلوے مانڈو کا مسئلہ نہیں، یہ کوئی مولویوں کے آپس کے جھگڑے نہیں، واللہ باللہ تاللہ للہ 4 بار قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صرف اور صرف حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، صرف حضور کی عزت کا مسئلہ ہے۔ وہ حضور کی عزت کرنے والے ہوں تو خدا کی قسم وہ ہمارے بھائی نہیں، ہمارے سر کے تاج ہوں گے، ہم ان کی عزت بھائی جیسی نہیں کریں گے، اپنے باپ جیسی کریں گے، مگر ہو کوئی حضور کی تعظیم کرنے والا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضور کی تعظیم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو کہیں کہ جب حضور کا نام لینا ہے نا انگوٹھے چومنے، یہ انگوٹھا چومنا جن کو اگر لگتا ہے نا شرک ہو تو مجھے جمعے کے بعد ملاقات کر لیں، ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، میں پھر بتاؤں کہ شرک کیسے ہوتا ہے نا، لوگ بس کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے اور کچھ بھی ہم عمل کر لیتے ہیں، اتنے چوچے چھوٹے سے بچے بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کیا کریں، باقاعدہ کوالیفائڈ مسلمان بنے بھائی، کوالیفائڈ مسلمان، جاہل مسلمان بننے کے کون سے فضائل ہیں؟ کوالیفائڈ مسلمان بنے، میں عالم بننے کے نہیں کہہ رہا، میں کوالیفائڈ مسلمان کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے دین کی بنیادی باتیں وہ تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ مسلمان کے مقابل شرک ہوتا ہے، مسلمان کے مقابل کفر ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک و کفر کیا ہوتا ہے، تو باقاعدہ تعریف اس کی ڈیفینیشن تو کسی سے معلوم کر لے۔ تو اپنے عقیدے درست رکھیں، اپنے بچوں کو حضور کے نام پر انگوٹھے چومنا سکھائیں، حضور کے نام کی تعظیم میں ان کو کہیں کہ اپنا سر جھکایا جاتا ہے، اور جب حضور کی بات ہوتی ہے تو باقاعدہ انداز میں اپنے جسم کے اعضاء کے اندر ادب کا ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے جو حضور کی شان کے لائق ہو۔ یہ چیز آپ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر کے جائیں گے تو یہ ان کی بہترین تربیت ہوگی، ان کا ایمان بھی سلامت رہے گا، اور انشاءاللہ وہ دنیا سے جب جائیں گے تو آپ کے مغفرت و نجات کا ذریعہ بھی بن جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی باادب حاضری بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو باادب رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی تعظیم میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔